الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، اس سلسلے کی یہ ہماری نویں مجلس ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات، محبت وحی نے جو اس کی تفسیر کی، جناب رسول اللہ نے جو اپنے صحابہ کو تفسیر سمجھائی، اور حضرات صحابہ نے جو آگے نقل کی، اس میں اور مرزا غلام احمد جو اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو آیتوں پہ ہم بات کر چکے، اب ہم آج تیسری آیت پہ بات کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعراف کی 158 آیت میں یوں فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرما دیں، یہ رسول اللہ کو اللہ کا حکم ہے۔ قل، کیا فرمائیں؟ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس میں جناب رسول اللہ کی رسالت کی عالمگیری اور نبوت کی عالمگیر ہونے، اور آپ کی شریعت کے پوری دنیا کے لیے شریعت ربانی ہونا اور اس کی اتباع، اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کو بیان فرماتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، ہمیشہ کسی قرآنی مفہوم کو رسول اللہ کی حدیث بیان کرتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے مثالیں دی، کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہو اور اس کو قرآنی آیت سے خود رسول اللہ نے موثق کیا ہو، یا حضرات صحابہ نے، جیسے ابو ہریرہ رسول اللہ کی نزول عیسیٰ والی حدیث کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت سے موثق کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، اللہ نے مجھے انبیاء علیہ السلام پہ 6 چیزوں میں فضیلت دی، اور اس کے آخر میں فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اب آپ دیکھیں، 5 چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پوری دنیا کی طرف مبعوث فرمایا، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ہر نبی اپنی قوم خصوصی اسی کے لیے مبعوث ہوا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے اللہ نے عمومی انسانیت کے لیے مبعوث کیا۔ اب قرآنی آیت اور اس کے نبوی بیان میں یہ چیز عیاں ہو گئی کہ اس خطاب کے مخاطب اور اس آیت کے مصداق سید المرسلین اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ، کوئی غبار نہیں رہا، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ قادیانیت کی موشگافیاں اور تحریف کیا ہے۔ تذکرہ کے اندر اس کے صفحہ 352 میں مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ مجھ پہ اللہ کی وحی ہوئی، اور آگے یہ اضافہ کر دیا ای مرسل من اللہ، یہ اضافہ، باقی وہی الفاظ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس وحی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سورہ اعراف کی 158 آیت ہے، اور اس میں رسول اللہ کا نبی خاتم سے خطاب ہے۔ اب انہوں نے کذباً وزوراً اس آیت کا پہلے مصداق بدلا، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں اس کا مصداق ہوں۔ دوسری بات کیا کی کہ اس وحی میں ان الفاظ کا بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں، کسی میں جرأت ہے کہ وہ قرآنی الفاظ میں اضافہ کرتے؟ اور اے قادیانیوں، غور کرو، تمہارے مرزا صاحب نے یہ اضافہ کیا، کیا؟ ای مرسل من اللہ، یہ عربی میں
مرزا صاحب کی عبارت تذکرے میں موجود ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کے تذکرے کو لوگ قرآن کہتے ہیں، تو ہم تو نہیں کہتے، قادیانی اسے وحی مقدس، وحی الہی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ اضافہ ہے مرزا صاحب کا اس آیت میں۔ اب ایک اور آیت لے لیتے ہیں، چوتھی آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد جناب رسول اللہ کو ہے، کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمان عالم ہوں، بالکل ان پڑھ ہوں، سبھی کو پتہ ہے کہ رحمت للعالمین کا لقب جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، اور یہ وحی اس کے مخاطب جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھو، سوچو، میں کہتا ہوں مسلم عوام بھی سمجھیں اور قادیانی لوگ بھی سمجھیں کہ اس خطاب میں اللہ پوری بشریت کو، بلکہ پورے موجودات کو، عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان، عالمین تمام جہان، انسانوں کا جہان، بشروں کا، جنات کا جہان، حیوانات کا جہان، آسمان کے جہان، زمین کے جہان اور زمین کے اندر والے جہان، سب عالمین۔ اس کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین میں بہت سے مفسرین نے ہزاروں جہان بیان کیے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان سب جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم جناب رسول اللہ کو مانتے ہیں، اب یہ دیکھ لو تمہارے اس دعوے کو کیسے مرزا صاحب خود توڑ رہے ہیں۔ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کا بھی اعلان ہے، قرآن اور اس سے پہلی کتابوں کی گواہیاں بھی ہیں۔ اب قادیانیت اس مسئلے میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو ہم اپنے متنبی کو دیکھو، مدعی نبوت کو دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مرزا قادیانی حقیقت الوحی صفحہ 8، یہ روحانی خزائن صفحہ 85 جلد 22، دعویٰ ہے مرزا کا کہ ان قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ اللہ کی میری طرف وحی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ انبیاء کی 107 آیت ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید کہ کوئی عقل مند قادیانی میرے اس بیان کو سننے کے بعد فوری طور پہ توبہ کرے اور مرزا صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کرے۔ مرزا صاحب صرف مدعی نبوت نہیں رسول اللہ کے بعد، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب مدعی نبوت ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوں گے۔ یہ دجل دیکھیں اور پھر کذب بھی دیکھیں، ہر آیت کے اندر مرزا صاحب اپنے کذب اور اپنے دجل کا کیسے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اے قادیانیوں، واللہ باللہ تاللہ میں آپ کا دشمن نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کا خیر خواہ۔ ہمارے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے، تو تمہاری یہ خیر خواہی ہے کہ اس کھلی تحریف اور کھلے دجل کو تم آنکھیں بند کر کے مانتے رہو۔ تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ مجھ پہ آیت نازل ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ اسے ہم الحاد کہتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو دوسرے کی جگہ لگا دیں۔ مثلا یہ اینک ہے، آپ کہیں کہ یہ پینسل ہے، تو پینسل کو اینک کی جگہ استعمال کرنا، میں کہوں اینک دو تو آپ یہ دے دیں، میں کہوں پینسل دو تو آپ یہ دے دیں، یہ لفظ کو اس کے معنی سے ہٹ کر استعمال کرنا ہے۔ تو مرزا صاحب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے سید المرسلین خاتم النبیین کا لقب خاص ہے، اور سورۃ الانبیاء کی یہ جو آیت ہے 107، یہ اللہ کی وحی ہے جناب رسول اللہ کے نام۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے نام وحی ہے،
حقیقت الوحی کے صفحہ 8 اور روحانی خزائن صفحہ 85 جلد 22 میں دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کا الہاد کرنے والا یقیناً نہ مسیح ہے، نہ مسیح مسیح ہے، نہ مہدی ہے، اور نہ ہی اپنی ذریت کو اور اپنی امت کو وہ ہدایت کے راستے پہ چلائے گا۔ آپ ہی کچھ غور کر لیں، تأمل کر لیں اور ہدایت کے راستے کو قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔